تقبل اللہ منا ومنکم۔ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اور کافی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ان ایام کے اندر جسے آپ نے بتائی کہ حج جیسی عبادت ہے، قربانی جیسی عبادت ہے، ویسے ہی عرفہ کا روزہ بہت سارے لوگ پہلے سے جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بعض لوگوں کو نامعلوم ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کے بارے میں ہم آپ سے تفصیل جاننا چاہیں گے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے ابھی جیسے بعض ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے کہ اللہ پاک نے بہت ساری فضیلتیں ذی الحج کے اس عشرے کو عطا فرمائیں۔ بالکل، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے عشرے ذی الحجہ میں ذی الحج کے ان شروع کے 10 دنوں میں ایک بڑا اہم دن عطا فرمایا، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی اس دن کی فضیلت ہے کہ حج کا جو سب سے اہم ترین رکن ہے، جس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا، اللہ پاک نے عرفہ کے دن کو بنا دیا کہ آپ میدان عرفات میں جب تک تھوڑی سی دیر کا صحیح وقوف نہیں کریں گے، ٹھہریں گے نہیں، آپ کا حج ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ دن بڑی اہمیت والا دن۔ اور پھر حدیث پاک میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اور صحیح روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے سلسلے میں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ پاک اس روزے کی بدولت 2 سال کے، ایک پچھلے سال کے، ایک آنے والے سال کے، 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس روزے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایتوں میں ان کو منع بھی فرمایا، تو یہ روزہ ان کے لیے نہیں ہے، چونکہ ان کو ایک بڑا اہم عمل اس دن انجام دینا۔ باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس عمل میں حصہ لینا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور فضیلت ہم نے سنی ہے کہ اللہ پاک اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے، یعنی اگلے اور پچھلے، ایک سال گزشتہ کے، ایک سال آنے والے، آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ فضیلت ہے۔ جی، اسی سے وہی گناہ جو معاف ہونے کے بارے میں حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے، اس بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ جی، تو یہاں یہ جو روایت ہے، اس روایت میں ذکر ہے کہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ اسی بہت ساری روایتیں ہیں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ اگر مسجد کی طرف چل کے آئیں گے، اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں، راستے سے کوئی چیز آپ ہٹائیں گے، اللہ پاک آپ کی بخشش کر دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے۔ بہت سے ایسے فضیلت والے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے اگر درود شریف پڑھ لیا مخصوص، تو اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، 80 سال کی عبادت کا، ایسی بہت ساری روایت۔ تو یہاں خاص طور سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنی ایسی روایتیں ہیں گناہوں کی بخشش کے سلسلے میں، معافی کے سلسلے میں، وہاں صغیرہ گناہ مراد ہے، چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں ایک اصول ہے کہ اللہ پاک کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے۔ اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا چاہیں الگ بات ہے، لیکن ایک اصول ہے نا، اصول اور دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کبیرہ گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے۔ تو یہاں جن روایتوں میں ایسی فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں، جیسے عرفہ کے روزے کے سلسلے میں بھی ذکر کی گئی ہے، تو وہاں صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ توبہ سے بھی وہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اللہ کے حقوق سے ہو۔ جیسے ہم نے فرض نماز چھوڑ دی، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر ہم توبہ کر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک معاف کر دے۔ اور جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے، ان کے رائٹس کا ہم نے کچھ نقصان کر دیا، ہم نے ان کا مال لے لیا، ہم نے ان کی غیبت کر دی، ہم نے کچھ ان کے بارے میں برا بھلا بول دیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، وہ حقوق جن کا تعلق بندوں سے ہے، وہ
دو شرطوں کے ساتھ معاف ہوتے ہیں. ایک تو توبہ کرنی پڑے گی, دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حق جس بندے سے متعلق ہے جا کے پہلے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. جیسے ہم نے کسی کا مال چرایا تو جا کے اس کو مال دے کے اس سے معافی مانگنی پڑے گی, تب جا کے ہماری توبہ قبول. ہم نے کسی کی غیبت کر دی تو ہمیں جا کے اس سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی, تب جا کے توبہ قبول. تو ہمیشہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ارے بھائی چلو ہمارے تو اتنے گناہ معاف ہو گئے نا, بے فکری ہو, 1 سال کے معاف, وہ 1 سال کے معاف, کچھ بھی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں, اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے وہاں بندوں سے معافی مانگنی ضروری ہے. اس سلسلے میں یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھنی. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ واقعتاً بہت سارے لوگ اس وقت میں مطلب ہے کہ ان جیسی احادیث اور روایات کو پہلے تو وہ یہ نہیں کر پاتے کہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے, اور پھر اس میں یہ بھی ایک جرأت مندی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم نے روزہ رکھ لیا, اب ہماری پچھلے اور اگلے معاف, اب 1 سال تک ہم گناہ کرتے چلے جائیں. جیسے کہ رمضان کے اندر ہوتا ہے کہ پورا رمضان جو ہے عبادتیں کی, اور جس دن چاند دیکھا تو پھر دوسرے دن سے جو ہے گناہوں کے اندر لگ گئے. تو واقعتاً بہت اچھی بات آپ نے اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ فرمائی. وہ جن روایتوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, ہاں یہ بات بھی خاص طور سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آئندہ کے گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ پہ جری ہو جانا ہے اور گناہ کرتے رہنا. گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک گناہوں سے بچنے کے لیے اس کو ماحول عطا کریں گے, لیکن اگر اس نے گناہ کر دیا ہے پھر بھی تب اللہ پاک معاف کر دیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ پہلے سے معاف ہو کے. اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے, سمجھنا ضروری. بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ اکبر.